پوری دنیا میں جب آپ میلاد مناتے ہیں تو پیغام امن جاتا ہے. پوری دنیا میں ایک دفعہ میلاد کی جلسے کو معمولی نہ سمجھے. میری طرف دیکھیں, جب آپ میلاد مناتے ہیں تو میری طرح کا بالکل چھوٹا آدمی بھی ہو تو یہ تو وہ بتاتا ہے نا کہ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں ذبح ہوتی تھیں. یہ تو وہ بتاتا ہے نا غلام بکتے تھے. یہ تو بتاتا ہے نا کہ ماں باپ کی کوئی قدر ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر میلاد میں, بلکہ کئی لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں, لو جی ہر سال وہی بات چھیڑ دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہی تو بات ضروری ہے چھیڑنی. ہر آدمی یہ ہر سال یہ بات بتلاتا ہے نا کہ غلام بکتے تھے. ہر سال ہر آدمی یہ بات کرتا ہے کہ ماں باپ منڈیوں میں بیچے جاتے تھے. تو جب آپ ربیع الاول شریف میں میلاد مناتے ہیں نا تو نبی پاک کی تعلیمات نئے سرے سے پوری دنیا کے اندر پھیلتی. سیاستہ میں روایت ہے, حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. میرے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل کرتا ہے میرے گھر تشریف لائیں. صاحب نسیم الریاض نے ایک باب باندھا ہے شرح شفا شریف میں. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک نبی کریم علیہ السلام کا شوق نہیں نہ پیدا ہوتا ساری عبادتیں پھیکی رہ جاتی. کیا چیز جی؟ شوق. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے جو مجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا, اللہ فرماتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں. اور جس کے دل میں کبھی خواہش نہ پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب سے ملوں, رب بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں. یہ شوق یعنی حضور علیہ السلام کا شوق, محبوب کے لیے اہتمام, بندوبست, یہ ضروری ہے. حضرت عتبان بن مالک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کبھی میرے گھر آئیں. تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ظہر کے بعد آؤں گا. کتنے لوگ آئے؟ عرض کی حضور ظہر کے نمازی سارے ہی آ جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظہر کے نمازی سارے پہنچ گئے. آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا چونکہ آج آپ نے سننے کے بلایا ہے, تو جو میں سنا سکتا ہوں وہی سنانا ہے نا. میں نے جو مجھے آتا ہے وہی سنانا ہے نا آپ حضرات کو. میرا یہ دعویٰ ہے کہ نعرے سارے لوگ ہی لگاتے ہیں لیکن اپنے اپنے وقت پہ نعرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ نعرے لگانے لگے. اور نعرے وہ پتہ کیا لگاتے تھے؟ کہتے تھے لوگوں ذرا جھانک کے تو دیکھو, دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے ہوئے ہیں. مجھے ایک سیٹ صاحب کہنے لگے رات محفل میلاد تھی, نعت خوانوں نے اور واعظین نے سونے نہیں دیا, تو آپ یہ نہ کریں غریبوں کو دے دیں. میں نے کہا سیٹ صاحب آپ گئے تھے محفل میں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پہلے بھی تو وہاں غریب ہی کھانے جاتے, امیر کون سا ہوتا ہے ادھر؟ امیر تو جاتا ہے جب ایم پی اے جلسہ کرے تب, وہ تو جب ایم این اے کا جلسہ ہوتا ہے تب جاتا ہے. تو وہاں تو پہلے بھی غریب ہی جاتے ہیں. تو اور نہ ہے کسی غریب کو اگر کوئی رہ گیا تو وہ ہمیں دے دو, ہم اسے بھی کھلا دیتے ہیں. ورنہ میلاد کی محفلوں میں, اور میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اور اس کی دلیل ہے ہمارے پاس. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا دین غریبوں میں آیا, غریبوں میں رہے گا, اور جب میں قیامت میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہوں گے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے. تو آپ مزید کس غریب کی بات کر رہے ہیں وہ بتا دیں, آپ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے کلہے گراتے جائے. او بھائی ادھر آ جائیں, سچے محبوب. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہوں نے نا شور کرنا شروع کیا, کہنے لگے لوگوں آؤ دیکھو جو سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ سارے محلے کی دعوت پکائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں بلایا تو اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے کسی کونے میں 2 رکعتیں نماز پڑھ دیں, میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں سجدے ہی ادا کرتا رہوں. صحابہ کرام کا جو وابستگی ہے نا ذات رسالت کے ساتھ, ذات. ہمارے ہاں ایک تو وہ طبقہ ہے جو بیچارہ ابھی تک ابحاث میں الجھا ہوا ہے, اور ایک ہم لوگ ہیں جو منانے والے. ہمارا وہ ذوق, وہ خوبصورتی, وہ حسن, وہ وارفتگی. یارو دیکھو نا, ایک میں ہوں جو کہہ رہا ہوں میلاد کرنا چاہیے, اور ایک وہ شخص ہے جو ریڑھی لگاتا ہے, مزدوری کرتا ہے بیچارہ, اور روزانہ 100 روپیہ بچاتا ہے. پھر وہ بچا کے پیسے جمع کرتا ہے, پھر وہ سال کے بعد کسی نعت خواں کو, قاری کو, کسی خطیب کو دعوت دیتا ہے, پھر وہ دریاں بچھاتا ہے, پھر حسب توفیق وہ روٹی پکاتا ہے,
پھر وہ لوگوں کو پیغام دیتا ہے. نہ اس کی فوٹو آتی ہے، نہ وہ اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، نہ اس کا اشتہار پہ نام آتا ہے. لیکن ایک بات تو پکی ہے نا کہ اس نے غربتوں میں رہ کے جب ذکر رسول کی بزم سجائی ہے تو یہ تو دعویٰ ہے نا کہ اس کی روح کا رشتہ ہے مدینے والے رسول کے ساتھ. اس کی روح کا رشتہ ہے. ہمیں اپنی نسلوں کو، بچوں کو بتانا چاہیے. اور پھر پوری دنیا میں جب آپ میلاد مناتے ہیں تو پیغام امن جاتا ہے. پوری دنیا میں ایک دفعہ میلاد کی جلسے کو معمولی نہ سمجھے. میری طرف دیکھیں، جب آپ میلاد مناتے ہیں تو میری طرح کا بالکل چھوٹا آدمی بھی ہو تو یہ تو وہ بتاتا ہے نا کہ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں ذبح ہوتی تھیں. یہ تو وہ بتاتا ہے نا غلام بکتے تھے. یہ تو بتاتا ہے نا کہ ماں باپ کی کوئی قدر ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر میلاد میں. بلکہ کئی لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں، لو جی ہر سال وہی بات چھیڑ دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہی تو بات ضروری ہے چھیڑنی. ہر آدمی یہ ہر سال یہ بات بتلاتا ہے نا کہ غلام بکتے تھے. ہر سال ہر آدمی یہ بات کرتا ہے کہ ماں باپ منڈیوں میں بیچے جاتے تھے. تو جب آپ ربیع الاول شریف میں میلاد مناتے ہیں نا تو نبی پاک کی تعلیمات نئے سرے سے پوری دنیا کے اندر پھیلتی، نئے سرے سے، نئے سرے سے. اور میں نے دیکھا ہے، میں نے ملک سے باہر بھی دیکھا ہے کہ صرف ایک زبان میں نہیں، ہر زبان میں میلاد کے جب تذکرے چھڑتے ہیں ہر زبان میں تو پوری دنیا میں یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کے جو ایام ہے یہ پیغام امن کے ایام، یہ پیغام محبت کے ایام. یہاں عورتوں کے حقوق کی بات ہوگی، یہاں جانوروں کے حقوق کی بات ہوگی، یہاں ماں باپ کے حقوق کا ذکر ہوگا، یہاں پڑوسی کے حقوق کا ذکر ہوگا، یہاں بیٹی کی بابت بتایا جائے گا.